السلام علیکم ناظرین، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو جانتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ بعض یہود اور عیسائی اور ان کے ساتھ مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بقول آپ کو جو رسول بنایا اور آپ کے واسطے اور ذریعے سے ہمارے لیے احکام بھیجے، تو ایسے کیوں نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہوتے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتے ہیں براہ راست، اس طرح ہمارے ساتھ بات کر لیں، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں سے بات کرتے ہیں عموماً فرشتوں کے واسطے سے کہ فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، اس طرح ہم پر وحی کیوں نہیں اتری؟ اللہ تعالیٰ کیا ہم پر وحی نہیں اتار سکتے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں؟ وہ یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے بارے میں ہمیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کچھ تو ہو، او تأتینا آیہ، یا کم از کم چلو یہ ہو جائے کہ آپ کی نبوت کی کوئی واضح دلیل ہی ہمارے پاس ہو، کوئی نشانی، کوئی واضح ثبوت ہو آپ کی نبوت کا، تاکہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم نے ان کے یہاں دو باتیں نقل کی اور ان سب لوگوں کو جاہل کہا، حالانکہ ان میں سے یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اہل علم تھے اور وہ پچھلی کتابوں کا علم بھی رکھتے تھے، مشرکین جاہل تھے، بے علم تھے۔ لیکن چونکہ یہ اعتراض جو ہے اور یہ سوال اس کی بنیاد جہالت پر ہے، اور یہ کوئی علم یا کوئی حقیقی وقعت اس کی نہیں ہے، اس کی بنیاد، اس لیے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون یعنی بے علم اور جاہل فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے رہے جو ان سے پہلے تھے انہی جیسی بات۔ یعنی اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکال کر رہے ہیں، یہ اشکال نیا نہیں ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے بھی اس طرح کے بے علم لوگ اور اس طرح کے جاہل لوگ پچھلے انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ سوال کرتے رہے اور ان پر بھی یہ اعتراض کرتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کی آپس میں اس طرح مناسبت ہے کہ جس طرح ان سابق جہلا کے قلوب تھے ویسے قلوب ان اعتراض کرنے والوں کے ہیں، اور یہ اعتراض کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اعتراض جو تھا ان کا، اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے خود، یعنی بواسطہ فرشتے یا براہ راست خود کلام کیوں نہیں کرتے۔ یہ قول تو، یہ بات تو ویسے اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ تو ویسے ہی ہانک دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے۔ اس کی بات جو شخص نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جانتا ہے اور نبیوں کو بھیجنے کی حکمت کو جانتا ہے، وہ اس طرح کا سوال کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو دوسرا سوال ہے، جو دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر کوئی، وہ کہتے ہیں کوئی کافی دلیل، کوئی مضبوط دلیل ہوتی تو ہم مان لیتے، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے جز کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ محض ایک جہالت اور ایک ہٹ دھرمی اور عناد پر مبنی ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سوال واقعی اس کی کوئی بنیاد ہے
اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے تو وہ سوال تو جواب دینے کے لائق ہے، لیکن جو سوال جس کا باطل ہونا بہت بدیہی اور واضح ہو، اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، اسے نظر انداز ہی کرنا چاہیے۔ تو جو دوسری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی قوی دلیل ہو، اس کے لیے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ یعنی تم لوگ تو کہتے ہو ایک نشانی ہوتی، ایک نشانیاں نہیں، کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین لانا چاہتے ہیں، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھلی ہوئی ہیں، اور جس کا مقصد اعتراض برائے اعتراضی ہے اس کے لیے واقعی کوئی نشانی نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ اگلی آیت ہے 119 نمبر، کہ جس کا معنی ہے بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا، ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے، آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، ماننے والوں کو کامیابی کی بشارت دینے والے، نہ ماننے والوں کو ناکامی سے ڈرانے والے۔ آپ کی آپ کا یہ وصف ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی، یعنی آپ ان کے اس طرح ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ سے بھی مطالبہ ہو اور آپ کے سامنے بھی کوئی اس طرح کا سوال رکھا جائے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، بشارت اور انذار والی، یعنی خوشخبری سنانے والی اور ڈرانے والی، اور آپ کو دین حق دے کر بھیجا گیا، آپ نے اس کا ابلاغ کرنا ہے، اس کو پہنچا دینا ہے، باقی آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور کسی کے اعمال کی آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہاں تک سورۃ البقرہ کی 119 آیات ہو گئی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔